اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ انسان کوشش کرے کہ حرام سے بچے اور واجبات کی پابندی کرے، یہی اس کے تقوی کی دلیل ہے۔ لیکن بعض دفعہ مسائل کا علم نہیں ہوتا، اسی مسائل کے جاننے کے لیے جو سوال بار بار لوگ پوچھتے ہیں یا ٹیلی فون پہ یا عند الملاقات، تو کوشش کی گئی ہے کہ ان مسائل کو بیان کر دیا جائے تاکہ وہ مسائل کے جوابات سب تک پہنچ جائیں۔ 6 قسم کی عورتیں ہیں جو انسان پہ حرام ہیں، اور جیسے ہی ان مسائل کا علم ہو وہ فوراً جو ہے ان سے جدا ہو جائے۔ پہلی وہ قسم ہے کہ شوہردار عورت سے کوئی زنا کرے یا اس کو بھگا کر اس سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ حرام ابدی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے لوگ جو ہیں بعض دفعہ ایسے فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، عورت جو ہے وہ بھگا کر لے آتے ہیں اور اس سے نکاح کر لیتے ہیں، یا نکاح سے پہلے زنا ہو جاتا ہے تو وہ ابدی حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا متوجہ رہیں، اس سے بچے بھی پیدا ہوں گے تو وہ حرام زادے ہوں گے اور پھر ان کے آگے اثرات مترتب ہوں گے۔ یہ پہلی قسم ہے عورت کی۔ اور دوسری قسم وہ عورت ہے جس کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہے اور وہ ابھی عدت میں ہے۔ جس عورت کو پہلی طلاق دی جاتی ہے وہ عدت میں بیٹھتی ہے 3 مہینے، یعنی 2 دفعہ اسے مینسز آ جائیں تو یہ عدت ہوتی ہے، اور وہ عدت کے پیریڈ میں وہ اس مرد کی بیوی ہی حساب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ طلاق دینے سے اب وہ بالکل اس کے زوجیت سے خارج ہو گئی ہے، نہیں، عدت کے پیریڈ میں اگر وہ چاہے تو اپنی زوجہ کو واپس بھی بلا سکتا ہے اور پھر سے زوجیت اور یہ اکٹھے رہنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس لیے خرچہ دینا مرد پہ واجب ہے اور گھر سے باہر بھی نہیں نکال سکتا۔ اگر عدت والی عورت سے کوئی آدمی آ کر نکاح کر لے یا کوئی آدمی آ کر اس سے زنا کر لے، وہ ابدی حرام ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے بچے بھی پیدا ہوں گے تو صاف ظاہر ہے وہ بھی حرام زادے ہیں، حلال زادے نہیں ہیں۔ یہ مسائل کا علم ہونا چاہیے، اور اگر کسی سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے تو وہ متوجہ ہو اور جلد جدا ہو جائے۔ تیسری قسم کی وہ عورت ہے کہ اگر کوئی بدبخت، خدا نہ کند، صد بار نہ کند آپ کے آنکھوں سے دور، کوئی بدبخت اپنی پھپھی یا خالہ سے زنا کر دیتا ہے تو زنا کے بعد اب اس پھپھی اور خالہ کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، وہ حرام ہیں وہ لڑکیاں۔ لیکن لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور چونکہ معاشرہ بعض اوقات اس میڈیا کی وجہ سے یا غلط فاسد ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس قسم کے فعل قبیح کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھوپھی اور خالہ کی لڑکی سے وہ شادی بھی کرتے ہیں جبکہ وہ حرام ہے۔ یہ 2 قسم کی عورتیں، تین قسم کی عورتیں ہیں۔ چوتھی قسم وہ عورت ہے کہ اگر اپنی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر یہاں پر شرط یہ ہے کہ اس کی زوجہ جو ہے وہ راضی ہو کہ میری بھانجی سے یا میری بھتیجی سے تو نکاح کر لے، میں راضی ہوں، اجازت دے دے، تب شوہر جو ہے اپنی زوجہ، اپنی بیوی کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر اجازت نہ دے تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ اگر اس نے زبردستی ایسے کر بھی لیا ہے تو فوراً جدا ہو جائے، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ 4 قسم کی عورت ہے۔ 5ویں قسم کی وہ عورت ہے کہ غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے
کوئی لڑکا کسی لڑکے سے بدفعلی کر لیتا ہے، یعنی ایک لڑکے نے کسی ایک لڑکے سے اغلام کیا ہے، لواط کیا ہے، خدا نہ کنت، آپ کی سوچ سے بھی دور، تو جو فعل کرنے والا ہے وہ فاعل ہے، اور جس سے فعل کیا ہے وہ مفعول ہے۔ تو مفعول کی بہن، بیٹی اور ماں فاعل پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ فاعل یعنی وہ فعل کرنے والا نکاح نہیں کر سکتا مفعول کی بہن، بیٹی اور ماں سے۔ عام طور پر بہن کا مسئلہ پیش آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، تو لہٰذا یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر ایسے ہو گیا ہے تو حکم یہ ہے کہ فوراً جدا ہو جائے، وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ 5 قسم کی عورتیں۔ 6ٹھی قسم کی وہ عورت ہے کہ جو حرام ہے اس سے جدا ہو جانا چاہیے۔ وہ نانی اگر اپنی نواسی کو یا نواسے کو دودھ پلا دے تو اس نانی کی جو بیٹی ہے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اور دودھ پلانے کی مدت یہ ہے 1 دن اور 1 رات، یا 15 دفعہ وہ بچہ یا بچی جو ہے سیر ہو کر دودھ پی لے۔ وہ احکام رضاعت توضیح المسائل میں موجود ہیں۔ اگر نانی اپنی نواسی یا نواسے کو 15 دفعہ دودھ پلا دیتی ہے، یا 24 گھنٹے 1 دن 1 رات جو ہے دودھ پلا دیتی ہے، تو اس نانی کی جو بیٹی ہے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے اور جدا ہونا واجب ہے۔ لہذا یہ نانی صاحبہ کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی بیٹی یا بیٹی کا بیٹا نواسہ نواسی کو دودھ نہ پلائے، ورنہ اس کی بیٹی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ یہ 6 قسم کی عورتیں بیان کر دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو علم ہو اور اپنی جہاں نالج کو بڑھائیں، وہاں فقہ کو جانیں گے، اس کی پابندی کریں گے، اور اگر پابندی نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے جو بچے پیدا ہوں گے وہ حلال زادے نہیں ہوں گے، اور پھر زندگی کا اثرات، زندگی پر اثرات مترتب ہوں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔